پشاور والے لوگ بس آپ کو چاہیے خطیب، یہ خطیب حضرات، میں خطیب بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں مولوی بھی ہوں، میں مدرس بھی ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے دنیا کے اندر جتنا مشکل تدریس ہے، خدا کی قسم کوئی چیز مشکل نہیں، تدریس بہت مشکل ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے، میں خود پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، لیکن یہ پیری کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، یہ پیری مریدی جو ہے نا، یہ شکیل کا بھائی ہے تقی، مفتی تقی الدین اس کا نام ہے، صبح سے لے کر کے 7 بجے سے 1 بجے تک ایک آدمی سبق پڑھا رہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، 1 بجے کے بعد آ کر کے دال شریف، نواز شریف، شہباز شریف، دال شریف ہم لوگ کھا رہے ہیں، دال کھا کر کے اللہ کا بھلا کرے تھوڑے سا آرام کیا، دروازے کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے تقی سے کہا کہ بابا جا کر کے دیکھو، آ کر کے اس نے دیکھ لیا، آ کر کے مجھے کہا کہ ابا جی ایک بڑا مولوی ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں، شکیل آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، سمجھے شکیل، اس کے یہ بڑا قابل آدمی ماشاءاللہ، اس کے بڑے بڑے بال ہیں ابا جی، اور 3-4 گاڑیاں آئی ہوئی، مرید آئے، خوشبو مہک رہی ہے، میں نے کہا بے غیرت جلدی بولا، یہ بڑا پیسے والا ہوگا، جلدی بولا۔ اس کو جب بلا کر کے پیر صاحب کو میں نے دیکھا، یہ بے غیرت تو وہی ہے جو مدرسے میں ہم سے پڑھتا تھا، اس کو آتا ماتا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، خیر اس کے مرید اس کی چاپی کر رہے ہیں، ادھر ادھر چاپی کر رہے ہیں، خیر پیر صاحب کو مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں نے کہا بولو کیسے آنا ہوا، کس طریقے پر آپ آ گئے؟ کہنے لگے استاد جی میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں، اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں، اچانک یہ ہے کہ ایک شیشہ اپنے اپنے جیب سے نکالا، کہنے لگے کہ استاد جی یہ آپ کے لیے، میں نے کہا چلتے چلتے فی الحال میرے پاس 9 ملکوں کا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، پتہ نہیں کیا 9 ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، پیر بناؤ، پیر بناؤ، ایک اس قسم کے ایک شیشہ نکال کر کے مجھے دیا، کہنے لگے 18-20 ہزار کی، اس وقت 18-20 ہزار کی بڑی قیمت تھی، مانا یہ کہ 1 لاکھ روپے کے، 1.25 لاکھ روپے کے ایک خوشبو، مجھے کہا استاد جی یہ خوشبو ابھی خریدیے 18,000 کی، جو آج کے لاکھ روپے بھی بنتے، استاد جی یہ آپ کے لیے میں نے لایا، میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، مجھے ہنسی بڑی آ گئی پیر صاحب پر، وہ سارے مرید اس کو چاپی کر رہے، استاد کو پوچھ نہیں رہے، پیر صاحب کو شاگرد کو چاپی کر رہے، میں نے چائے اس کو پلائی، اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ استاد بہت خطرناک ہے، میں زندہ کے مردوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو کہاں چھوڑوں گا؟ اچانک اس کو ڈر ہو گیا کہ میرے مریدوں کے سامنے استاد جی مجھے ذلیل کرے گا، جب یہ کہ مریدوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے استاد جی سے خاص بات کرنی ہے، چائے تو پی لیا، تم لوگ باہر جاؤ، میں نے اپنے بیٹے سے کہا تم بھی باہر چلے، مجھے پیر صاحب سے خاص بات کرنی ہے، اس نے مریدوں کو بھگایا، میں نے اللہ کا بھلا کر کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو مفتی تقی کو بھگایا، بھگانے کے بعد میں نے کہا وہ بے غیرت تو کب سے پیر بنا ہے؟ او ذلیل، تیرے جیسے تو کوئی نالائق تھا ہی نہیں، نہ تجھے کتاب سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ کہ تجھے نحو کا پتہ تھا، نہ صرف کا پتہ تھا، نہ اعراب کا پتہ تھا، تو کہاں سے؟ آج بھی ہمارے بہت سے لوگ، معاف کیجئے گا مجھے، میں وہ شوم مولویوں کی کسی بات کو چھپاتا نہیں، یاد کیجئے گا، آج کوئی جا کر کے، میں خانقاہ میں مجھے سلاسل عربہ میں اجازت ہے، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں تبلیغ کے اندر، میں تبلیغ ہماری ہے، ہماری جماعت ہے، لیکن ایک آدمی تبلیغ میں ایک چلہ لگایا تو علماء اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، نور اللہ مرکدو کو یہ تبلیغی نور اللہ مرکدو پڑھنے والا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا کو پڑھتا ہے ربنا اتنا فی دھنیا، ربنا اتنا فی دھنیا، یہ اس قسم کے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایمان بنتا ہے یہیں سے بنتا ہے، یاد کیجئے گا علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، ایمان بنتا ہے بخاری سے بنتا ہے، ایمان بنتا ہے قرآن سے بنتا ہے، ایمان قرآن کی تفسیر سے بنتا ہے، جتنا بھی بخاری کتاب الایمان کے اندر میرے نبی نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، سب سے بڑا عالم میں محمد ہوں، جو سب سے بڑا عالم ہوگا، میں تھوڑا سا علماء کو اشارہ کرتا ہوں، کہتے ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء به الرسول، تصدیق ما جاء به الرسول بضرورت اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، اس چیز کو جو وہی جلی جو محمد رسول اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، قرآن کی تصدیق تفصیلی طور پر وہ بندہ کرے گا جو قرآن کی آیتوں کو جانتا ہے، اعراب کو جانتا ہے، ترجمہ کو جانتا ہے، تفسیر کو جانتا ہے، میری چھوٹی بیٹی ہے، ترجمہ اس نے پڑھا ہے،
ترجمہ. تو ہمارے ایک مولوی اسپیشل مولوی وہاں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، اسپیشل مولوی گیا، اس نے کہا کہ مستبشرہ چھوٹی بچی ہے میری 9-10 سال کی ہے، کہا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، میں آپ سے پوچھوں ترجمہ؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا کیا امتحان لوگے، ترجمہ نہیں ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، لفظ ترجمہ ہے. کہا میرا امتحان آپ کیا لیں گے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، تو نے تو کوئی گرامر پڑھا بھی نہیں ہے، صرف نہ پڑھا نہیں ہے، میرا امتحان کیا لوگے، ترجمہ کہتے ہو، لفظ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ہے. مولوی صاحب غریب پانی پانی ہو گیا. چھوٹی سی بچی کہا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ کہنے کہ میرا ابا جی جب ترجمہ پڑھاتا ہے تو ابا جی کہتا ہے یہ لفظ ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سب کو مانتا ہوں، لیکن درس و تدریس میں جتنی محنت ہوتی ہے، میں پورے سال کے اندر سبق پڑھاتا ہوں. 3 مہینے رہتے مولوی لوگ چھٹی کرتے، پورے سال میں 3.5 مہینے چھٹی کرتے. 1 مہینہ میں لوسیوں کی طرح پھر خطیب بن کر کے گھومتا ہوں. 1 مہینہ لوسی بن کر کے خطیب بنتا ہوں. پھر ہمارے جیب جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھرے رہتے پیسے سے. جہاز کے ٹکٹ الگ آتے، ادھر سے لوگ الگ چومتے، پیشانی الگ چومتے، کال پگڑی الگ چومتے، کہتے علامہ فہامہ. جیسے کہ انہوں نے کوئی علامہ ملامہ نہیں ہوتا. اصل علامہ وہ لوگ ہیں جو مولانا ادریس صاحب جو حدیث پڑھا رہا ہے. اصل علامہ مولانا مغفور اللہ ہے. اصل علامہ مولانا دیر بابا ہے. اصل مولانا عبدالحق مرحوم وہی علامہ ہے. اصل علامہ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب ہے. اصل علامہ مفتی نظام الدین ہے. یہ لوگ اصل علامہ ان کو کہتے ہیں. خدا نے ہمیں محروم اتنا کر دیا کہ الو کے پٹوں کو ہم کہتے ہیں علامہ. علم ہم سے چھین گیا، علم ہم سے چلا گیا، علم کا جنازہ نکل گیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مولوی لطیف اللہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے گا. عبداللطیف صاحب، عبداللطیف قابل مبارکباد ہے. مجھے کسی نے پرچی دے دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر لکھا عبدالطیف ہے. عبدالطیف نہیں، عبداللطیف ہے. سمجھے؟ یہ حروف شمسی قمریہ میں سے پہلے والے لام کو اللہ آپ کا بھلا کرے لام کریں گے. پہلے والے لام کو اللہ عبداللطیف، پہلے والے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لام کو دوسرے میں ادغام کریں گے متجانی سے کے قاعدے سے. عبداللطیف میرے چچا ہے، یونیورسٹی کے اندر دنیا کا ذہین ہے. گروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی، انگلش، سندھی، ان زبانوں کا اتنا ماہر ہے کہ میں انور شاہ کشمیری کو بھول جاتا ہوں. اتنا قاری ہے، بہترین مجود ہے، بہترین حافظ ہے. میں نے ان سے کہا کہ چچا جان، اس کا نام ہے محمد شفیع، میں نے کہا چچا جان اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، دنیا کا ذہین آدمی ہے حیدرآباد میں. میں نے کہا چچا جان آپ کو مولوی عبدالشکور کہہ رہا تھا، سلام عرض کر رہا تھا. کہا بیٹا کیا کہا؟ میں نے کہا عبدالشکور آپ کو سلام عرض کر. کہا بیٹا کیا کہہ رہا تھا وہ بغیرت، کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا مولوی عبدالشکور آپ کو سلام عرض. کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، لفظ عبدالشکور نہیں ہے. لام بتاؤ یہ اللہ کو حروف شمسیہ میں سے یا قمریہ میں سے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ لام کو شین کریں گے، شین کو شین میں ادغام کریں گے. لفظ ہے عبدالشکور اور تو کہتے عبدالشکور. تجھے شرم آنی چاہیے. تمہارے مدرسوں میں کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا چچا جان آپ تو یونیورسٹی کے اندر گئے. کہنے لگے کہ آپ کو چیلنج ہے، پورے قرآن کا ترکیب مجھ سے پوچھو، صرف نحو مجھ سے پوچھو، بلاغت مجھ سے پوچھو، صیغے مجھ سے پوچھو تو تمہیں بتاؤں گا. میں نے کہا چچا جان میں نے مان لیا کہ آپ اتنے قابل ہیں، لیکن چچا جان یہ بتاؤ چیز کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے اساتذہ محنتی ہوتے تھے، جفا کش ہوتے تھے، اساتذہ سادہ ہوتے تھے، خدا ترسی ہوتی تھی، اللہ کی رضا کے لیے رات دن پڑھاتے تھے، محنت کرتے تھے. انہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، ہمیں اتنا یاد ہو گیا، یہ فنون یہ چیزیں اتنی یاد ہو گئی ہے کہ اب اگر اسرائیل بھی آئے گا روح قبضہ کرنے کے لیے تو تب بھی ہم اسرائیل علیہ السلام اگر کوئی عبارت غلط پڑھے گا ہم اس کو بھی پکڑیں گے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ نحوی حضرات ہیں، یہ صرفی حضرات ہیں، اس کو پتہ ہوگا. میرا گلا خراب ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں 15-20 دن سے میں بیمار ہوں. ابھی بنگلہ دیش سے 10-12 دن لگا کر کے میں آپ کو تلاوت سناتا، پھر اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. یہ عام ملا کو نصیب نہیں ہے، یہ آپ کے خطیب کو بھی نصیب نہیں ہے، یہ پیر صاحب کو بھی نصیب نہیں ہے. اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،